بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ اولیاء اللہ کا جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ انبیاء کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم فضل ہوتا ہے اور ان کا جو ذکر ہے وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ آج میں ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اوپر بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہستی وہ ہے جو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور خلیفہ بھی تھے، اور آگے ان کے مرید اور خلیفہ حضرت جنید بغدادی ہیں جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بغداد میں جہاں آپ کا مزار پاک ہے، حضرت معروف کرخی کے قدموں میں جنید بغدادی کی قبر مبارک ہے اور ان کا مزار اکٹھا ہی ہے۔ رشتہ بھی ہے دونوں کا، سری سکتی جو ہے وہ ماموں ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ کی زندگی میں انقلاب بپا کیسے ہوا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں انقلاب کے لیے کوئی کتابوں کی اور سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی ایک لمحہ خیر ہوتا ہے، کوئی ایک لمحہ زرعی ہوتا ہے، کوئی ایک لمحہ برکت ہوتا ہے جس کے اندر انسان کی زندگی میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ یہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بہت بڑی دکان تھی، کاروبار تھا، دکان میں مصروف تھے اور عبادات کی طرف توجہ نہیں تھی۔ لوگوں نے حضرت معروف کرخی سے کہا کہ یہ بندہ تو بہت اچھا ہے ویسے، لیکن یہ عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ نہیں دیتا، کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ نے آ کے کہا، میاں سناؤ، تم عبادات اور ریاضت کی طرف توجہ نہیں کرتے زیادہ، کیا بات ہے؟ کہنے جی کاروبار میں مصروف ہوں، وقت ہی نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم دکان کے اندر ہی، وہ پرانا زمانہ تھا، اٹیچ بات کا تو زمانہ ہے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم جو ضروریات ہیں یا یہ تم واش روم تمہیں جانے کی ضرورت ہو، رفع حاجت کی، تو دکان کے اندر ہی کرتے ہو؟ کہنے لگے جی یہ کیسے ہے، اس کے لیے میں باہر جاتا ہوں، آبادی سے باہر جاتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ تمہیں رفع حاجت کے لیے تو وقت مل جاتا ہے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ بس یہ لفظ آپ نے سنے، اسی وقت اپنا سارا جو تھا مال دولت وہ سب راہ خدا میں تقسیم کر کے اور حضرت معروف کرخی کی جا کے خانقاہ میں بیٹھ گئے اور جنگل میں جا کے باہر عبادت اور ریاضت اپنی شروع کر دی، اور جو تھوڑا بہت کوئی تھا کاروبار اس سے پیسے آتے تھے۔ بہت ہی یعنی کبھی ایک دن کھا لیتے تھے، دوسرے دن نہیں کھاتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی میں اس وجہ سے ایک انقلاب بپا ہو گیا ہوا تھا۔ اور پھر ان کو جو روحانی معرفتیں اور عظیم مقامات ملے، فرمایا کرتے تھے معرفت جو ہے یہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، معرفت اوپر سے آتی ہے، آسمانوں سے آتی ہے، اور ان قلوب میں دیکھ کے آتی ہے معرفت جن میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو۔ جو لوگ اس طرح کا اظہار کریں جو وہ نہیں ہے، تو فرماتے تھے ریاکاری یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے وہ کچھ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے وہ جو نہیں ہے، تو ریاکاری جو ہے اس کے جس دل میں وہ ہوگی اس میں معرفت کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ایک بڑا مشہور قول ہے جو آج کے دور کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بالکل صادق ہے، اور میڈیا پہ تو شاید جو ہمارا جو دیگر میڈیا ہوتا ہے اس میں تو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم ایسی بات کر سکتے ہیں، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو بھی بات کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے شاید یہ بات ہو رہی ہے۔ تو آج میں یہ آپ کو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک سنانے لگا ہوں، اور اس کو سن کے سب لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل دین، علماء اور مفتی کہتے ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار مالداروں، سرمایہ داروں، حکمرانوں کے پاس نہ پھٹکنا، کیونکہ جو ان کے پاس بیٹھے گا وہ اور زیادہ بگڑے گا۔ اور یاد رکھو یہ دنیا اور دنیاوی مال و دولت علماء کے دلوں کے لیے زہریلے سانپ کی مانند ہے، اور فرماتے ہیں اور عابدوں اور مولویوں کے دلوں کے لیے لٹو کی طرح ہے، یہ اس کو مشغول کر دیتی ہے، جس طرح بچے جو ہوتے ہیں وہ لٹو کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب تو آج کے زمانے میں شاید نوجوانوں کو وہ لٹو نہیں، وہ کبھی مٹی کے لٹو ہوتے تھے، وہ اس کے جو ہوتا ہے لکڑی کے لٹو ہوتے تھے، اور کئی گھنٹے جو تھے نوجوان بچے جو تھے وہ لاٹو سے کھیلتے تھے۔ تو یہ علماء کے لیے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، حکمرانوں کے جو جا کے جباسائی کرتے ہیں، جو ان کے درباروں میں جاتے ہیں، ان کی پھر یہ حالت ہوتی ہے، وہ ان کے لاٹو کی طرح ان کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، تو ان کا دین کی طرف، دین میں ان کا کوئی حصہ پھر روحانیت میں باقی نہیں رہتا۔ تو وہ دور ایسا تھا
علوم معرفت کے ایک چشمے رواں تھے۔ یہ وہی دور ہے جب حضرت حبیب رائی تھے، بشر حافی تھے، معروف کرخی تھے، اور سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی بندہ ان کی طرف آتا اور آپ اس پہ توجہ فرما دیتے تو وہ آدمی جو تھا جس کے قدم کوہ صنم کو جا رہے ہوتے تھے وہ سوئے حرم اٹھ جاتے تھے، اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب۔ ایک طوائف پہ آپ نے نظر ڈالی تو وہ اتنی نیک اور پارسا ہو گئی تھی کہ بغداد کے ہزاروں لوگوں کو اس خاتون نے ولی اللہ بنا دیا تھا۔ تو اہل اللہ کے پاس بیٹھنا، ان سے تعلق پیدا کرنا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیں، یہ نعرہ بڑا ضروری ہے، اور میں بار بار حکومت وقت سے کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی بازیابی ذرا جلدی کر لیں، کیونکہ ابھی تک بھی کتے صبح کے وقت، صبح کی اذان کے وقت روتے ہیں۔ یہ خطرناک سائن ہے، یہ جو ہم پہ آلام اور مصیبت آئی ہے اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے۔ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔